میں ہوں سکندر جاوید، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لیگل ایڈیشن۔ آج ہم کافی دن کے بعد یہ لیکچر کر رہے ہیں۔ بیچ میں تاخیر رہی کچھ مقدمات کے حوالے سے اور کچھ طبیعت کی ناسازی، لیکن اب انشاءاللہ ہم باقاعدگی سے یہ لیکچرز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو میری آپ سے وہی ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں، اور اپنی تجاویز کمنٹس کی ضرورت میں ضرور دیں۔ انہی کو دیکھ کے ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کی تقویت ملتی ہے۔ آج ہم ایک قتل کے مقدمے کی پوری روداد آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کو پھر یہ تجربہ ہوگا کہ ہر مقدمے میں ہر قسم کے گواہان نہیں ہوتے۔ کچھ مقدمے میں جو ہے کچھ نوعیت کے گواہ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے چاہا کہ ہم نے شروع میں کراس ایگزامینیشن کا آپ کو بتایا، پروسیکیوشن کی طرف سے اگر آپ وکیل ہیں تو کیسے کرنا ہے۔ آج ہم آپ سے قتل کا مقدمہ جو میں نے خود کیا ابھی پچھلے مہینے، اس قتل کے مقدمے میں ہم نے ملزمان کو بری کروایا، کس طرح کروایا اور کس طریقے سے کیس کو بنایا، یہ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ ایک متوفی جو ہے اور جو ملزمان، ڈسیزڈ اور ملزمان، ان دونوں فریقین کا تعلق تھا ڈیرہ غازی خان سے، کیونکہ میرا تعلق بھی ملتان سے، دونوں اس طرح کی سپیکنگ ایریا ہیں، تو کسی حوالے سے یہ کیس میرے پاس آیا۔ اب کیس کے واقعات یہ ہیں کہ مرنے والے کی اپنے علاقے میں ڈیرہ غازی خان میں کافی لوگوں سے قتل کے مقدمے کی دشمنیاں تھیں۔ وہ بہت سے قتل کے مقدمات میں ملزم تھا۔ تو جو ہمارے ملزمان تھے، جو میں ملزمان کا وکیل تھا، تو ملزمان کے بھی فریق کے بھی کچھ لوگ قتل ہو گئے تھے ڈیرہ غازی خان میں، اور ان میں بھی وہ ملزم تھا۔ تو وہ اپنی دشمنیوں سے بچتا بچاتا چھپتا ہوا یہاں ریبنڈ تبلیغی جماعت میں، تبلیغی مرکز میں آ گیا تبلیغ کے بہانے۔ تو وہ یہاں پر تبلیغی جماعت میں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب جو اس کے دشمن تھے وہ بھی اس کی تلاش میں تھے، تو وہ ملزمان جو ہے وہ اس کو تلاش کرتے کرتے ریونڈ پہنچ گئے اور انہوں نے اس کو وہاں قتل کر دیا۔ اب ان کو یہ احساس تھا کہ شاید ہمارے ملزمان نے قتل کیا۔ اب قتل کے کیس میں آپ اگر لکھیں گے جی ہمیں پتہ نہیں کہ کس نے قتل کیا، پھر تو کیس ویسے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پولیس قتل کے کیس میں کون کر گیا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ پولیس نے جو ہے اس کی لاش جو ملی، اس میں سے جو اس کے کوائف نکلے، تو انہوں نے اس کے لواحقین کو اطلاع کی۔ ریونڈ مرکز میں بھی اس کا اندراج تھا، اس کے کوائف اور اس کا علاقہ تھا۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو بلایا اور اگلے دن انہوں نے پرچہ درج کیا، لیکن ڈیٹ ایک دن پہلے کی ڈالی جس دن قتل ہوا تھا، کیونکہ ایف آئی آر روک لی جاتی ہے، کوئی آگے کا مقدمہ درج نہیں ہوتا۔ کیوں کہ ایف آئی آر اور روز نامچہ رجسٹر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تبدیلی بہت مشکل ہے۔ ایف آئی آر میں تو ناممکن کی حد تک ہے، لیکن روز نامچے میں بعض اوقات ایکسٹرا پیپر لگا لیکن پکڑی جا سکتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے مرنے والے کی ڈسیز کی بیوی کو بنایا چشمدید گواہ، اور مستغیث بھی، کمپلیننٹ بھی اسی کو بنایا، اور اس کے 2 بھانجوں کو بنایا چشمدید گواہ۔ اب انہوں نے کہانی یہ بنائی جو ایف آئی آر میں لکھوائی کہ میں اپنے میاں سے ملنے کے لیے، جو تبلیغ کے سلسلے میں تبلیغی مرکز ریونڈ آیا ہوا تھا اور کافی عرصے سے 5-6 مہینے سے یہیں تھا، اور میں اس کو ملنے جاتی تھی، تو میں اسے ملنے آئی بھی تھی، تو میرے 2 بھانجے بھی میرے ساتھ تھے جو مجھے اب بس اڈے سے لے کے آئے۔ ہم باتیں کرتے رہے، تو میرے میاں نے کہا تم واپس گھر جا رہی ہو تو تم بچوں کے لیے ہی چیزیں لیتے جاؤ، تو وہ مجھے بازار میں شاپنگ کرانے لے گیا۔ 2 بھانجے جو تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم ایک دکان کے آگے کھڑے تھے، وہ پانی کی بوتل خرید رہا تھا میرا خاوند، تو اتنے میں یہ ملزمان آ گئے، 2 ملزمان آ گئے، اے بی جو بھی آپ کہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ وہ کنڈکٹ پروفیشنل ایتھکس کے خلاف ہے۔
تو ان ملزمان چھریوں سے مسلح تھے. ایک نے میرے میاں کو پیچھے سے پکڑا اور دوسرے نے اس کو چھریوں کے وار کر کر کے پھر میرا میاں گر گیا. پھر دونوں ملزمان نے چھریوں سے وار کیے. 26 ضربات اس کے جسم پہ تھیں، چہرے پہ، گردن پہ، سینے پہ، پیٹ پہ، لاتوں پہ، ہاتھ، پورے جسم پہ چھریوں کے وار تھے. ملزمان اس کو چھریوں کے وار کر کے بھاگ گئے. تو کسی شخص نے موقع سے 1122 کو فون کیا. 1122 کی ایمبولنس آئی. ہم اس کو ایمبولنس میں ڈال کے پہلے تحصیل ہیڈ کوارٹر ریونڈ لے گئے. انہوں نے کہا اس کی حالت بہت سیریس ہے. پھر ہم اس کو جنرل ہسپتال لاہور لے گئے اور وہاں پہنچتے ہی ہمارا تو میرا میاں تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اتنی دیر میں پولیس آ گئی. میں نے پولیس کو اپنی تحریری درخواست دی، اس پہ پرچہ درج ہوا اور پھر اگلے دن اس کا پوسٹ مارٹم ہوا اور پولیس موقع پہ گئی. موقع پہ جو مٹی خون آلود قبضے میں لی اور ملزمان کو گرفتار کیا، ملزمان سے چھری جو ہے آلہ قتل برآمد کیا اور وہ جو موقع سے اس کی جو لاش کا مٹی خون آلود اس کی پولیس نے پھر ساری انویسٹیگیشن کی. یہ مین کہانی ہے پراسیکیوشن کی. اب آپ دیکھیے کہ اس میں اب وکیل کی محنت کا کہاں سے دخل ہوا. میرے پاس جب یہ مقدمہ آیا تو میں نے مقدمے کا عدالت کا ریکارڈ نکلوایا. ایک ہوتی، میں نے آپ سے بتایا تھا، ایک ہوتی ہے جوڈیشل فائل جس میں تمام عدالتی دستاویزات جو پولیس نے چالان کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ ہیں، ریکوریز ہیں، ملزمان کی گرفتاری کے ثبوت ہیں، اعلی قتل کی جو ہے نقشہ ہے، موقع کا پٹواری جو بناتا ہے، جو آئی او بناتا ہے، یہ سارے کاغذات اس نے چالان کے ساتھ لگائے. اور ایک ہوتی ہے پولیس فائل جس میں پولیس افسر ضمنیہ لکھتا ہے، ڈیلی پروسیڈنگز لکھتا ہے کہ آج اس نے کیس میں کیا کیا، ڈیٹ وائز وہ تمام پروسیڈنگز لکھتا ہے. اسے ہم ضمنی کہتے ہیں، کیس ڈائری کہتے ہیں. تو یہ ان آفیشیلی ہم لوگوں کو مل جاتی ہے، لیکن آفیشیلی صرف ہمیں عدالتی ریکارڈ اور 161 کے بیانات اور دستاویزات کی سرٹیفکیٹ کاپی لینی پڑتی ہیں لیگل طریقے. بہرحال اب میں نے جب سارے ڈاکومنٹ دیکھے تو میرے سامنے 4 ڈاکومنٹ میری نظروں سے گزرے تو میں وہیں رک گیا. میں نے عدالت کا ریکارڈ انسپیکٹ کیا تو اس میں بھی وہ 4 ڈاکومنٹ لگے ہوئے تھے. یہ 4 ڈاکومنٹ ایسے تھے جس کی بنیاد پر یہ کیس جھوٹا اور بے بنیاد ثابت ہوتا تھا. آئیو نے تو یہ لگا دیے کیونکہ اس نے تفتیش میں لیے، تو پروسیکیوشن کے خلاف تھے یہ ڈاکومنٹس. وہ کیا تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ایک 1122 اس کو جب لے گیا تحصیل ہیڈ کوارٹر، انہوں نے کہا کہ اس کو بڑے ہسپتال لے جاؤ. تو وہ پہلے نزدیک ترین ایک انڈس ہسپتال پڑتا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی. تو ایمبولنس والے پہلے اس کو انڈس ہسپتال لے گئے. انہوں نے چیک ویک کیا، انہوں نے کہا بہت حالت سیریس ہے، اس کو جنرل ہسپتال لے جاؤ. اب انڈس ہسپتال کا جو سرٹیفکیٹ اس میں لگا ہوا تھا، اس میں اہم بات کیا تھی، اس میں پیشنٹ کا جہاں نام ہوتا ہے اس خانے میں لکھا تھا ان نون پرسن. ٹھیک. اس کے بعد دوسرا ایک ڈاکومنٹ لگا ہوا تھا اس مرنے والے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو جنرل ہسپتال والوں نے جاری کیا تھا. جب یہ وہاں پہنچا اس کی ڈیتھ ہو گئی، تھوڑی دیر 2-4 منٹ زندہ رہا، انہوں نے ڈرپ میں یہ وہ کی، وہ کر ہی رہے تھے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس دوران انہوں نے کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ بھی لکھا ہوا تھا ان نون پرسن. اس کے بعد یہ جو تھانہ تھا ریونڈ کا، یہ جنرل ہسپتال کی حدود میں نہیں آتا، یہ علامہ اقبال ہاسپٹل کی حدود میں آتا. تو وہ اپنے پاس ڈیڈ باڈی رکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے وہاں سے ڈیڈ باڈی بھجوا دی جناح ہسپتال. اب جب جناح ہسپتال یہ ڈیڈ باڈی پہنچی تو اس کا نام وام تو تھا ہی نہیں. تو انہوں نے پوسٹ مارٹم تو انہوں نے کرنا تھا، تو انہوں نے پوسٹ مارٹم سے پہلے لکھا جنرل ہسپتال والوں کو کہ آپ نے ایک ان نون پرسن کی ہمیں کل لاش بھیجی ہے، تو اس کا جو آپ نے آپریشن کیا تھا، اس کی جو آپ نے ٹریٹمنٹ کی تھی، آپ ہمیں وہ چارٹ لکھیں تاکہ ہم اس کو سامنے رکھ کے پوسٹ مارٹم کریں. تو یہ 4 ڈاکومنٹ تھے
جن سے لکھا تھا کہ ان نون پرسن. اب ان نون پرسن سے کیا کہ اس کی اہمیت بنتی ہے کہ مرنے والے کے کوئی لواحقین اس کے ساتھ نہیں تھے، اور اگر وہ لواحقین ہوتے تو یہ ان نون پرسن نہ لکھا جاتا، اس کا نام لکھا جاتا. تو 2 بھانجے اور 1 بیوی اس کے ساتھ تھی، تو انہوں نے تو نام بتایا ہوگا نا ڈاکٹروں کو، تو ڈاکٹروں نے بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیسے کر دیا؟ انڈس اسپتال میں اگر یہ دونوں ساتھ تھے گواہان، 3 گواہان، 1 مستغیثہ اور 2 چشمدید، تو پھر ان کے ریکارڈ میں ان نون کیوں لکھا گیا؟ اور ساتھ یہ بھی لکھا انہوں نے انڈس اسپتال والوں نے کہ ان اٹینڈڈ ہے، کوئی اس کے ساتھ مریض کے ساتھ بندہ نہیں ہے. تو یہاں سے کیس. اب مجھے یہ خدشہ تھا کہ جو چلان 173 کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے اندر ان 4 ڈاکومنٹس کا ذکر نہیں تھا. اب بھول پن میں یا ایمانداری میں آئیو نے یہ ڈاکومنٹ تو 4 لگا دیے جو اس نے لیے تھے، اکٹھے کیے تھے، لیکن 173 کی رپورٹ میں ان کا اندراج نہ کیا. تو یہ مستغیث فریق ان ڈاکومنٹس کو ضائع کر سکتے تھے، کھینچ دیتے مصر میں سے. کیا پتہ چلتا، ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے فوری طور پہ اس کی درخواست ضمانت جو دائر کرنی تھی، میرے پاس بیل کے لیے کیس آیا تھا، میں نے ابھی بیل نہیں دائر کی. میں نے عدالت سماعت میں اپنا پاور آف اٹارنی دیا، اور میں نے عدالت میں ساتھ ایک درخواست دی کہ یہ 4 ڈاکومنٹ لگے ہوئے ہیں اس فائل میں، ان کی ہمیں سرٹیفائڈ کاپی دی جائے. اب عدالت ان کی ڈاکومنٹس کی سرٹیفائڈ دینے کی پابند ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ لے لو، سرٹیفائڈ کاپیز ہمیں مل گئی. پھر میں نے ایک اور استدعا کی کہ جناب یہ جو ڈاکومنٹ ہیں یہ فائل سے غائب ہو جائیں گے، کیونکہ 173 کی رپورٹ میں ان کا ذکر نہیں ہے. تو آپ مہربانی کریں ان کو ڈاکومنٹس کو مارک کر دیں، سائن کر دیں اور نمبرنگ لگا دیں ان پہ. جج صاحب نے کہا کیا وجہ؟ میں نے ان کو پوری ریزن بتا دی کہ یہ ڈاکومنٹ ملزم کے حق میں جاتے ہیں، یہ ڈاکومنٹ پروسیکیوشن کسی بھی طریقے سے غائب کرا دے گی. تو جج صاحب نے ان کو مارک بھی کر دیا، اپنے انٹرم آرڈرز میں بھی لکھ دیا، سرٹیفائڈ کاپی کا بھی ذکر کر دیا. اب وہ ڈاکومنٹ محفوظ ہو گئے، اب ان کو کوئی وہاں سے نہیں ہٹا سکتا تھا. کیوں؟ کہ وہ ریکارڈ کا حصہ بن گئے. بس یہاں سے ہماری کیس کی پروسیڈنگ. گواہ آئے، چشمدید گواہ آئے، جو ہم نے ان سے کراس ایگزامینیشن، تم موقع پہ موجود نہیں تھے، مرنے والوں کی یہ دشمنیاں تھیں، ان کے قتل کے کیسوں میں جو وہ ملوث تھا، ہم نے تمام ریکارڈ لگائے. لیکن اس پروسیڈنگ کے دوران ہم واچ کرتے رہتے ہیں جج کو بھی کہ اس کا امپریشن، اس کی فیس ریڈنگ، وہ ہماری کراس ایگزامینیشن سے، کیس سے کوئی مطمئن ہو نہیں. اس کے بعد جب اس کیس میں ایک یہ تو تھے نا، اس کے چشمدید گواہ ہو گئے، ہم نے ان سے کراس کر لی. اور جو مستغیثہ تھی وہ چشمدید گواہ بھی تھی اور وہ کمپلیننٹ بھی تھی، وہ وجہ انات کی بھی گواہ تھی کہ انہوں نے پرانی دشمنیوں کی بنیاد پہ میرے میاں کو قتل کیا. تو اس کی 3 حیثیتیں تھیں، اور وہ جو چشمدید گواہ تھے ان کی بھی 2 یا 3 حیثیتیں تھیں. وہ وجہ انات کے بھی تھے، شناخت لاش کے بھی تھے جو پوسٹ مارٹم کے دفعہ، اور وہ برآمدگیاں جو موقع پہ کی اس کے بھی گواہ تھے. تو اب دیکھیں ایک ہی گواہ کی 4-5 حیثیتیں ہیں، کہیں وہ برآمدگی کا گواہ ہے، کہیں وہ لاش کی شناخت کا گواہ ہے، کبھی وہ جو ڈسیزڈ کے پارچات قبضے میں لی جاتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد ایک پولیس کا گواہ پیش ہوا، اس نے جائے وقوع کی ملزمان سے، جب ملزمان گرفتار ہوئے تھے انہوں نے ہمارے بندوں کو، ان کی دشمنی تو ہمارے بندوں کے ساتھ تھی، اور جو ملزمان کا جو قتل کے کیس تھے اس میں وہ مرنے والا بھی ملزم تھا اور اس کے اور رشتہ دار بھی ملزم تھے جن کو سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں ہوئی ہوئی تھیں. تو انہوں نے اس میرے کلائنٹس کو اس لیے ملوث کیا کہ یہ قتل کے کیس میں جب ملوث ہوں گے تو یہ اس پچھلے کیس میں راضی نامہ کریں گے، ان پہ پریشر ڈالیں گے. اب اصل واقعات کیسے پتہ چلے؟ گواہوں سے. پولیس کا جب گواہ آیا تو اس نے ملزمان نے جائے وقوع کی نشاندہی کرائی تھی. یہ تفتیشی نے غلطی کی. جب جائے وقوع چشمدید گواہ بتا رہے ہیں تو پھر ملزمان سے جائے وقوع کی نشاندہی نہیں کروائی جاتی. ملزمان سے جائے وقوع کی نشاندہی اس وقت کروائی جاتی ہے جب ملزم کسی
مرنے والے کو اغوا کر کے لے گئے اور کسی نامعلوم جگہ پہ اس کو قتل کر دیا. پھر اس کی لاش پتہ نہیں کہاں سے ملی. پھر پولیس کہتی ہے، جب ملزمان کو گرفتار کرتی ہے اور ان کو تھوڑا مروڑا دیتی ہیں، پھر کہتی ہے کہ بتاؤ تم نے کہاں اس کو قتل کیا تھا اور کہاں اس کی لاش دفنائی تھی. پھر وہ جائے برآمدگی جو جائے قتل جو ہوتا ہے نا، اس صورت میں جائے قتل کی نشاندہی کروائی جاتی ہے، اور جہاں اس کو قتل کیا جاتا ہے، جہاں دفنایا جاتا ہے، پھر وہاں پر نشاندہی. ورنہ اگر تو جائے قتل تو معلوم ہے، گواہ بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ قتل کیے ہیں، تو ملزمان سے نشاندہی کی ضرورت. انہوں نے بنا دیا گواہ. اب اس گواہ کو ہم نے ایک سوال کیا، موقع پہ سوالوں کی نوعیت ہی بدل گئی. جو ہم نے تیار کیے تھے، ہم نے تو یہ تیار کیے تھے کہ اس نے جو ملزمان سے جائے وقوع کی نشاندہی کروائی ہے، لیکن میں نے اس سے ایک سوال کیا. میں نے کہا بھئی یہ بتاؤ کہ یہ جو وقوع ہوا، تم تفتیشی کے ساتھ موقع پہ گئے تھے؟ کہتا ہاں جی میں گیا تھا. تو میں نے کہا اس لیے یہ جو وقوع ہوا تھا، اس کی اطلاع تھانے میں 15 پہ آئی تھی؟ کہتا جی ہاں آئی تھی. بس اس کے بعد جتنے میں نے اس کے سوالات دیے وہ میں نے چھوڑ دیے. اب میں نے 15 سے آگے کے سوال. تو میں نے کہا جب 15 پہ اطلاع آئی تھی تو پھر کوئی موقع پہ بھی گیا ہوگا؟ کہتا ہاں جی ایک انسپیکٹر گیا تھا موقع پہ. تو پھر میں نے کہا اس نے وہاں کیا کیا؟ کہتا جی وہاں پر وہ ریونڈ کے جو گارڈ تھے، گیٹ کے آگے قتل ہوا تھا، انہوں نے گارڈز سے سوالات کیے اور گارڈز نے ان ملزموں کو پکڑا ہوا تھا موقع پہ ہی، اسلحہ بھی ان کے پاس، وہ خنجر بھی ان کے پاس تھا. تو وہ آئیو اس کو پکڑ کے تھانے لے آیا. تو میں نے کہا تھانے تم موجود تھے جب وہ ملزموں کو پکڑ کے لایا؟ کہتا ہاں جی ہم موجود تھے. تو میں نے کہا کیا کیا اس نے کہا ملزموں تو جو ملزم وہ پکڑ کے لایا تھا انہوں نے تو اقبال جرم بھی کیا تھا، ان کو حوالات میں بھی ڈھکا تھا. تو میں نے کہا پھر کیا کیا؟ کہتا پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا، بعد میں پرچہ ہوا یا کیا ہوا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. ہم نے وہاں روک دیا. اب یہاں دیکھیں تضاد آ گیا. اب چشمدید گواہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بازار میں قتل ہوا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ کے سامنے قتل ہوا، اور ملزم تو موقع پہ ہی پکڑے گئے تھے، جبکہ ہمارے ملزموں کو 10 دن کے بعد گرفتار کیا. تو وہ جو موقع سے ملزم پکڑے گئے تھے اصل تو وہ ملزم تھے، وہ کہاں گئے؟ کیونکہ مرنے والے کے لواحقین آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو نہیں ملزم بنانا، ہم نے تو فلاں کو ملزم بنانا. یہاں سے کیس کا جو. اس کے بعد جب تفتیشی آیا تو ہم نے بھی اس سے یہ پوچھا، اس نے اس کی تصدیق کر دی. اس نے کہا ہاں جی 15 پہ اطلاع آئی تھی، میں نہیں گیا تھا، وہ ایک اور انسپیکٹر تھا وہ گیا تھا، حیدر علی نام کا. میں نے کہا اس نے کیا کیا؟ کہتا جی مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ 15 پہ اطلاع آئی تھی اور حیدر علی گیا تھا موقع پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلا گواہ کہہ گیا اس کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ موقع سے وہ بھی. اس کے بعد آئے ڈاکٹرز 2 تھے، ایک جنہوں نے جنرل اسپتال میں اس کو ابتدائی ٹریٹمنٹ دی اور اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا، اور ایک وہ جس نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جناح اسپتال کا. اب ان ڈاکٹر سے ہم نے پوچھا کہ جب یہ آپ نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں ان نون پرسن لکھا ہے؟ ہاں جی. میں کہا ان نون پرسن کیوں لکھا؟ اس کا نام نہیں پتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی اس کا نام کا آپ کو بالکل پتا نہیں تھا؟ نہیں جی. میں کہا اس کے ساتھ تو لواحقین ہوں گے؟ کہتا جی کوئی بھی نہیں تھا. یہ تو بات یہاں ختم ہو گئی، چشمدید گواہان جھوٹے ثابت ہو گئے. پھر جس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ لکھا تھا تو اس نے جو لیٹر لکھا تھا، تو میں نے کہا جی آپ نے یہ لیٹر لکھا تھا جس دن پوسٹ مارٹم کیا ہے جناح اسپتال جنرل اسپتال والوں کو، اور اس پہ اپنے ان نون پرسن لکھا تھا؟ ہاں جی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس مرنے والے کا نام وغیرہ نہیں پتا تھا؟ کہتا جی نہیں. تو میں کہا بھی کس نے بتایا؟ کہتا جی اگلے دن جب گواہوں کو لے کے آیا ہے نا آئیو، تو اس نے بتایا کہ اس مرنے والے کا نام یہ ہے، ہمارے ڈاکومنٹ میں اس کا کوئی نام نہیں تھا. تو یہاں سے پورے کیس کا سینیریو تبدیل ہو گیا. اب چشمدید گواہ جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو گئے، ڈاکٹرز غیر جانبدار گواہ ہیں، ایماندار گواہ ہیں، ان کو کوئی موٹیو نہیں کہ وہ ملزمان کو فیور کریں، انہوں نے ریکارڈ کے مطابق جواب دیے. اور جو آئیو تھا وہ مان گیا کہ موقع پہ ملزم پکڑے گئے تھے، وہ کہاں گئے.
اور دوسرا ایک پولیس کا گواہ بھی مان گیا. تو ان کڑیوں کو جب جوڑیں تو گواہان جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. قتل ہوا، کس نے کیا یہ پتہ نہیں تھا. ہمارے جو ملزمان تھے ان کے خلاف شہادت ثابت نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے وہ پھر مقدمے سے بری ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جب اب ایک قتل کے کیس کو بری کراتے ہیں تو پھر ایک ادھم مچتا ہے جیل میں کہ کس وکیل نے کرایا. تو آپ بھی جب سارے ڈاکومنٹس کو بغور پڑھیں گے، اس کے ہر گواہ کے مطابق جرح تیار کریں گے، اور بعض اوقات جو آپ جرح تیار کرتے ہو عین موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ گواہ نے ایسا ٹوسٹ لیتا ہے تو آپ وہ سوال بھول جاتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو. نئے سوال موقع کے مطابق آپ سوالات بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے کمنٹ سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں سے شیئر کیجیے گا. اگر یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. کیس کے واقعات ہیں تو مجھے آپ کی رائے کا انتظار ہے. شکریہ.